لیکن جس کا ڈائریکشن ہی غلط ہے، اسلام کے دائرے سے باہر ہے، جو محمد الرسول اللہ تک پہنچنا ہی نہیں چاہتا، وہ غلام احمد قادیانی رسول اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے، تو وہ اللہ تک کیسے پہنچے گا؟ اللہ اور اللہ کے رسول تو ایک ہی پوائنٹ ہے، اللہ اور اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 1 پوائنٹ ہے، 2 پوائنٹ نہیں ہے۔ اسی لیے مرتے وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دونوں پڑھنے نہیں ہیں۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ طالب علم کہتے محمد رسول اللہ کہاں گیا؟ ہم کہتے ہیں وہ اس کے اندر لا الہ الا اللہ کے اندر منظم ہے، اس لیے کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 1 پوائنٹ ہے، 2 پوائنٹ نہیں ہے۔ لیکن جب اللہ کا بھیجا ہوا مرزا غلام احمد قادیانی رسول ہے ہی نہیں، تو لا الہ الا اللہ اور مرزا غلام احمد قادیانی رسول اللہ یہ 1 پوائنٹ کا ہوا، یہ 2 پوائنٹ ہوا، کہ وہ تو مرزا غلام احمد قادیانی رسول اللہ نہیں کہتے، محمد الرسول اللہ کہتے، ان کے محمد الرسول اللہ نے یہ مرزا مراد ہوتا ہے، ان کے محمد الرسول اللہ نے یہ مرزا مراد ہوتا ہے۔ بس یہ تو 2 پوائنٹ الگ ہو گئے، اللہ نے تو بنایا تو بھیجا ہی نہیں۔ وہ ایک ڈرامہ کھیلا تھا، کسی نے ڈرامہ بنایا تھا عوام کو مسئلہ سمجھانا، اور مسئلہ کس کو سمجھانا تھا؟ ایک نواب صاحب سے، اور نواب ہوتے ہیں انگوٹھا چھاپ، مگر وہ نواب ہیں، ان کو مسئلہ سمجھانا ہے، تو ان کو مسئلہ سمجھانے کے لیے ایک سانگ رچا، سانگ کیا، کرسیاں بچھائی، سب بہت سارے لوگ بچھائے، ایک کرسی پر 2 آدمی الگ بچھائے، اور ایک صاحب اسٹیج پر آئے، یہ اللہ میاں آئے، انہوں نے حاضری لینی شروع کی۔ آدم تو ایک بولا لبیک یا ربی، نوح دوسرا بولا لبیک یا ربی، حضور پر تمام نبیوں کی حاضری لے لی۔ جب لے چکا تو یہ 2 بیٹھے تھے، ان سے پوچھا بھائی تم کون ہو؟ تمہارا نام تو رجسٹر میں ہے ہی نہیں۔ تو اس میں جو بڑی داڑھی والا تھا وہ شیطان تھا، اس نے کہا کہ اے پروردگار عالم، یہ 1,24,000 تو آپ نے مبعوث کیے، اس کو میں نے مبعوث کیا۔ اور یہ 1,24,000 میرے سینے پر مونگ گلتے رہے، میں برداشت کرتا رہا۔ یہ میرا ایک رسول ہے، اس کو آپ برداشت کرو۔ اللہ میاں سے کہہ رہا کہ یہ میں نے رسول بھیجا ہے، آپ اس کو برداشت کرو۔ مجھے اس قصے میں کیا سمجھانا ہے کہ ان کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 1 پوائنٹ نہیں ہے، 2 پوائنٹ ہے، اور اسلام کا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 1 پوائنٹ ہے۔ محمد الرسول اللہ نے کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہی ہے، اللہ نے جو باتیں لے کر بھیجا ہے وہ ہمیں پہنچائی۔ بس کہنا یہ ہے کہ اللہ کا راستہ صرف ایک ہے، اس میں سیدھا ٹیڑھا میڑا ہو سکتا ہے، وہ اسلامی فرقے جو گمراہ ہیں مگر مذہب اسلام سے خارج نہیں ہیں، یہ فرقے اگر مراد لیے جائیں کہ بھئی ان کا راستہ سیدھا نہیں ہے، گمراہی ہے، ٹیڑھا میڑا ہے، لیکن بہرحال ان کی بھی نجات ہوگی، تو یہ کہنا تو صحیح ہے۔ لیکن دنیا کے تمام دھرموں کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ سب اللہ تک پہنچیں گے، یہ صحیح نہیں۔ جب ان کا ڈائریکشن ہی الگ ہے تو سارے اللہ تک کیسے پہنچیں گے؟ تو اللہ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا، اور میرا یہ راستہ جو ہے یہ سیدھا راستہ ہے، تو اسی کا فالو کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، دوسری راستوں پر مت چلو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، وہ تمہیں اللہ کے راستے سے لے کر دور۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وفات کے قریب میں، وفات سے چند روز پہلے، کہ میں تمہارے اندر 2 ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم دونوں ان کو مضبوط پکڑو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔
ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت. معلوم ہوا جو اللہ کا راستہ بالکل سیدھا، جس میں کوئی کجی نہیں ہے، جس کی پیروی کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، وہ کون سا راستہ ہے؟ قرآن کریم اور سنت کا راستہ. قرآن اور سنت. سب سے پہلی بات تو یہ سمجھو کہ حدیث اور سنت ایک نہیں. پہلا ہمارا ان کا اختلاف یہ ہے، وہ کہتے ہیں اہل حدیث ہیں، ہم کہتے مبارک. ہم اہل حدیث نہیں ہیں، ہم اہل السنہ والجماعہ. ہم اہل السنہ ہیں، اہل حدیث نہیں ہیں. تم اہل حدیث ہو مبارک، ہم اہل حدیث نہیں ہیں، ہم اہل السنہ. حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے؟ بہت بڑا فرق ہے. اسے سمجھو اچھی طرح سے، اس سے دور تک نتائج جائیں گے. حدیث 3 یا 4 چیزوں کا نام ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اقوال یعنی ارشادات، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے افعال یعنی کیے ہوئے کام، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تقریرات یعنی تائیدات، ان 3 کا نام ہے. اور چوتھی چیز ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذاتی اوصاف، کہ حضور کے بال ایسے تھے، دانت ایسے تھے، چال ایسی تھی، ڈال ایسی تھی. ظاہر ہے حضور کے بال جیسے ہم بال نہیں کر سکتے، حضور کے دانت جیسے ہم دانت نہیں کر سکتے. تو یہ جو حضور کے اوصاف ہیں، اگر چوتھی چیز ملانی ہو تو 4 چیزوں کا نام حدیث ہے: اقوال، افعال، تائیدات اور اوصاف. لہذا حضور نے جو کچھ فرمایا ہے سب حدیث ہے. حضور نے جو کچھ کیا ہے سب حدیث ہے. حضور نے جن جن باتوں کی تائید کی ہے وہ سب حدیث ہے. اور سنت نام ہے الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین. الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، دینی راہ. دینی راہ یعنی مسلمانوں کو جس راہ پر چلنا ہے وہ راستہ سنت. الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین یعنی دین اسلام میں مسلمانوں کو جس راستے پر چلنا ہے اس راستے کا نام ہے سنت. ایک سنت لفظ فرض، واجب اور سنت، وہ سنت اور ہے. فرض، واجب اور سنت، یہ سنت لفظ اور ہے. اور یہ سنت لفظ دوسرا ہے. اہل السنہ میں جو سنت لفظ ہے وہ یہ ہے الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، دینی راہ. دونوں میں کیا نسبت ہے؟ عام خاص من وجہین کی نسبت ہے. تباین دونوں الگ الگ نہیں، تساوی دونوں ایک نہیں، عام خاص مطلق ایک خاص ایک عام نہیں، بلکہ عام خاص من وجہین کی نسبت ہے. اور جہاں عام خاص من وجہین کی نسبت ہوتی ہے وہاں 3 مادے ہوتے ہیں، 2 مادے اشتراکی اور 1 مادہ اجتماعی. جیسے سفید اور حیوان، ان میں من وجہین کی نسبت ہے. سفید بیل، حیوان بھی ہے سفید بھی. کالی بھینس، حیوان ہے سفید نہیں. سفید کپڑا، سفید ہے حیوان نہیں. تو 2 مادے اشتراکی ہوں گے، 1 مادہ اجتماعی ہوگا. تو حدیث اور سنت میں من وجہین کی نسبت. کچھ چیزیں صرف حدیث ہیں، سنت نہیں. کچھ چیزیں صرف سنت ہیں، حدیث نہیں. اور بے شمار چیزیں حدیث نہیں ہیں، سنت نہیں. وہ حدیث ہیں جو منسوخ ہیں، وہ حدیثیں ہیں، سنت نہیں. وہ حدیث ہیں جو منسوخ ہیں. دیکھو قرآن میں بھی نسخ ہوا ہے،
لیکن قرآن کریم میں جو آیتیں منسوخ ہوئی وہ بلا دی گئی، اٹھا دی گئی، بلا دی گئی، لیکن حدیثوں میں ایسا نہیں۔ حدیثوں میں جو حدیثیں منسوخ ہوئی ہیں وہ بھی ذخیرہ حدیث میں موجود ہے، مگر وہ حدیثیں سنت نہیں ہے۔ جیسے اسلام میں پہلے حکم تھا کہ بیوی سے ہم بستر ہوئے تو جب انزال ہو تب غسل واجب ہوگا، اس سے پہلے اگر کسی وجہ سے بیوی سے الگ ہو جائے تو غسل واجب نہیں ہے، وضو ٹوٹ جائے گی، وضو دو ڈالے، وضو کر دو، الماء من الماء، لیکن یہ حکم پہلے کا تھا، ختم ہوا۔ دوسرا حکم آیا اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، دو شرمگاہیں مل گئی، ایک دوسرے میں داخل ہو گئی، غسل واجب ہو گیا، چاہے انزال ہو یا نہ ہو۔ چاروں ائمہ متفق ہیں، چاروں ائمہ متفق ہیں کہ الماء من الماء کا حکم پہلے تھا، منسوخ ہو گیا ہے، اب حکم اذا التقى الختانان ہے۔ بس پہلی حدیث ہے، وہ حضور کا ارشاد بے شک کوئی شبہ ہے، مگر سنت دوسری حدیث ہے۔ مسئلہ یہ ہے جو دوسری حدیث ہے۔ ایسی بے شمار حدیثیں ہیں جو منسوخ ہو گئی۔ حدیثوں میں ہے نہا عن الغیلۃ، عورت جس زمانے میں بچے کو دودھ پلا رہی ہو، شوہر کے لیے بیوی سے صحبت جائز نہیں، حضور نے غیلہ سے منع کیا، یعنی جس زمانے میں عورت بچے کو دودھ پلا رہی ہے اس زمانے میں شوہر بیوی سے صحبت نہ کرے۔ دوسری حدیث حضور نے فرمایا کہ میں نے آپ لوگوں کو غیلہ سے منع کیا تھا، پھر میں نے روم اور فارس کی نظر ڈالی تو معلوم ہوا کہ اس صحبت کا کوئی ضرر نہیں پہنچتا، یعنی وہ پہلا حکم حضور نے ممانعت ختم کر دی، اب دودھ پلانے کے زمانے میں بھی بیوی سے صحبت ہو سکتی۔ اب پہلی حدیث کی کتابوں میں ہے، مگر وہ سنت نہیں ہے، سنت دوسری بات ہے، اور وہی مسئلہ ہے اور دینی راہ ہے۔ بہرحال بہت ساری حدیثیں ہیں۔ حدیثوں میں ایک نہیں متعدد حدیثیں ہیں کہ نماز کے اندر آپس میں باتیں ہوتی تھی، ضروری بات، جیسے ہم بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، کوئی نئے آدمی ملا، سلام دعا طواف کے اندر ہی کر لیتے ہیں، ایسے نماز کے اندر بھی آپس میں ضروری باتیں ہوتی تھی۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے، جب آیت کریمہ قوموا للہ قانتین نازل ہوئی تو حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں نہینا عن الکلام وامرنا بالسکوت، ہمیں حکم دیا گیا اب چپ، نماز میں بات نہیں کر سکتے۔ لہذا وہ جتنی حدیثیں جن میں نماز میں صحابہ کا کلام کرنا مروی ہے وہ سب منسوخ زمانے کی حدیثیں ہیں، وہ سنت نہیں ہے۔ سنت یہ حدیث ہے، اس کے بعد جو ہے وہ بہرحال میں فرق سمجھا رہا تھا کہ جو حدیثیں منسوخ ہیں وہ حدیثیں ہیں، سنت نہیں۔ دیکھو یہاں سمجھنے میں اختلاف بھی ہو جاتا ہے۔ مثلا نماز میں رکوع میں جاتے، رکوع سے اٹھتے، رفع یدین کی حدیثیں ہیں، اور صرف تکبیر تحریمہ میں اور کہیں بھی رفع یدین نہیں، یہ بھی حدیث ہے۔ پہلے کی کون سی ہے، بات کی کون سی؟ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں یہ رفع یدین کی حدیث پہلے کی ہیں اور صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کی یہ بات کی حدیث، لہذا وہ منسوخ ہیں، یہ مناسب ہے۔ حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمد اس کو برعکس کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں یہ رفع یدین صرف تکبیر تحریمہ میں رفع، یہ حدیث پہلے کی، اور رکوع میں جاتے اور رکوع سے اٹھتے رفع یدین بعد میں بڑھا۔
تو ایسی رائےوں میں اختلاف ہو سکتا کہ یہ پہلے کی یا یہ بات کی. بہرحال جو پہلے کی ہے اس پر عمل نہیں ہوگا، جو بات کی ہے اس پر عمل ہوگا. کیوں؟ یہ بعد والی سنت ہے، پہلے والی سنت نہیں، وہ حدیث ہے. اسی طرح سے میرے بھائیوں، بعض حدیثیں حضور کے ساتھ خاص ہیں. وہ حدیثیں ہیں مگر سنت نہیں. جیسے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے 4 سے زائد بیویوں سے نکاح جائز تھا، کوئی تحدید نہیں تھی. اور امت کے لیے 4 کی تحدید ہے، لہذا یہ سنت ہے. اور یہ حضور کی حدیث، یہ حدیث ہے حضور کے احوال میں ہے کہ حضور کے لیے جتنی چاہیں نکاح کر سکتے ہیں. یہ حدیث ہے، سنت نہیں. سنت یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 100 میں وصال رکھتے تھے اور امت کو منع کیا، لہذا حضور کی خصوصیت ہے اور امت کے لیے احکام یہ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ حضور کا تہجد فرض تھا، لوگ کہتے ہیں. یہ میں نے اس لیے جملہ کہا کہ روایات سے ایسا نہیں سمجھ میں آتا. حضور نے حج کے موقع پر مزدلفہ میں بالقصد تہجد نہیں پڑھا. یہ بات حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمٰن نے حجت اللہ میں لکھی ہے کہ مزدلفہ میں حضور نے بالقصد تہجد نہیں پڑھا ہے تاکہ امت اس نماز کو ضروری نہ خیال کرے. کیونکہ حضور کے ساتھ 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ حج میں تھے اور وہ حضور کے ہر عمل کو دیکھ رہے تھے. اس رات اگر تہجد پڑھتے تو سارے جزیرۃ العرب میں بات پہنچتی کہ یہ چھٹی نماز بھی ضروری ہے.